نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وباسم عرش كتاب الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وفي مقام آخر صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذات محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل، کرم، انعامات، احسانات، عنایات کے ساتھ اللہ کے گھر میں موجود، اللہ کے عبادت میں مصروف ہیں. اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنے اعمال صالحات کو، اپنے ایمان کو بارگاہ بہترین بنانے کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے. آخری صورتیں ہم پڑھ رہے ہیں اور آج سورہ شقاق کی ابتدا کریں گے. پچھلی سورہ بروج کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ اپنی تمام زندگی کے اندر اللہ کو مان کر چلے اور پھر ان کو کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا کر دیا گیا دنیا کے اندر، دنیا والوں کی طرف سے انہیں عذاب آگ کی تکلیف کی صورت میں، اور جس کو وہ عذاب سمجھتے ہیں، یعنی جو ایمان نہیں رکھتے اور وہ تکلیف سمجھتے ہیں، وہ پریشانی سمجھتے ہیں اور وہ سمجھ کر پہنچاتے کس کو ہیں؟ ایمان والوں. تو سورہ بروج کے اندر ہمیں تسلی دی گئی، ہمیں ایک کامیابی کی نوید سنائی گئی کہ جب تم ان تکالیف کے اوپر جو تمہیں غیر مسلموں کی طرف سے پہنچائے جائیں گے ان کے اوپر تم صبر کرو گے اور ثابت قدم رہو گے اپنے ایمان کے اوپر، اور پھر چاہے وہ تمہیں قتل کر دیں یا تم اپنی طبعی موت کے بعد اپنے رب کے پاس آؤ تو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی طاقت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے ہم صحیح کرنے والوں کو مار چکے ہیں، ختم کر چکے ہیں، دبا چکے ہیں، تو حقیقت میں وہ ایسا نہیں کر رہے بلکہ وہ اپنی تباہی کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ کچھ عرصہ دنیا کے اندر طاقت میں بھی رہیں گے، بادشاہت میں بھی رہیں گے، پھر ان کی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، پھر ان کی طاقت بھی ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں گے کہ سپر پاور 4 دن کے لیے کوئی اور بنے گا، اگلے 4 دن کے لیے کسی اور کے ہاتھ میں مطابقت بادشاہ چلی جائے گی. پھر دنیا میں آپ یہ دیکھیں گے جو اپنی قومیں کسی وجہ سے مشہور رہی، کسی وجہ سے ان کا روب اور دبدبہ رہا، وہ طاقت ہے، شہرت ہے، بادشاہت ہے، کچھ بھی ایک دن آئے گا کہ وہ ختم ہو کر کسی دوسری قوم کی طرف چلی جائے گی، وہ حکومت کسی اور کے پاس نہیں جائے گی. اسی طرح یہ کائنات میں جب ہم آئے، ہم اس میں رہ رہے ہیں، ہم نے اس کائنات سے ایک دن چلے جانا ہے اور اس کائنات میں بھی ایک دن، اس دنیا میں بھی ایک دن ختم ہو جانا ہے. اور اس کا تذکرہ ہم پہلے بھی سورہ زلزال، سورہ واقعہ، سورہ تکاثر کے اندر پڑھ چکے. اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ ایک زلزلہ، ایک کیفیت، ایک سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے تمام دنیا ختم ہو جائے گی. اور اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے جو عمل کرنے والا فرشتہ ہوگا اس کو بھی اس روز موت آ جائے گی، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک کی ذات جو ہے وہ موجود ہوگی، وہ الحی القیوم ہوگی، وہ دوبارہ بندوں کو پیدا بھی کرے گی، دوبارہ محشر میں لوگوں کو جمع بھی کرے گی، دوبارہ حساب کتاب میں کسی کا حساب آسان ہو جائے گا اور کوئی اپنے حساب کی وجہ سے اس کی پکڑ میں بھی آئے گا. وہ کسی پر اپنا فضل فرما دے گا، کسی کو اس کے کسی ایک عمل کی بنا کے اوپر بھی جزا بھی دے دے گا، سزا بھی دے دے گا. وہ اس کے عمل کی نوعیت اپنی جگہ ہوگی، اس کے اوپر اس کا نتیجہ اس کو
پھر آگے جنت جہنم اور پھر اگلی زندگی۔ تو اسی قیامت کے حوالے سے ہم نے پچھلی صورتوں کے خلاصے میں یہ پڑھا، اکثر جگہ ہم نے یہ پڑھا کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے اور موت کے ساتھ ساتھ اگلی آنے والی زندگی جو قبر میں جاتے ہی شروع ہو جاتی ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں لگ جاتا ہے، وہ غفلت میں جاتا ہے۔ تمام لوگ معاش بھی کرتے ہیں، تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اس دوران وہ اس کام کی وجہ سے اگر اپنے رب کو بھول جاتے ہیں تو پھر وہ غفلت میں ہیں اور وہ ان کاموں میں بھی لگے رہتے ہیں اور اپنے رب کو بھی نہیں بھولتے اور ان کاموں کو اس طرح کرتے ہیں جس طرح ان کے رب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر کے دکھایا، تو اسی طرح کرتے ہیں تو لہٰذا وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ پھر ایک دن آئے گا کہ جس دن ان کے کیے کا عمل اور ان لوگوں کو جو انکار کرنے والے ہیں ان کو ان کے کیے کا عمل دیا جائے گا۔ فرمایا السماء انشقت کے ایک روز تم دنیا میں دیکھو گے کہ جو آسمان جس کو تم دیکھتے ہو، جس کو تم موجود دیکھتے ہو کہ وہ ایک نہیں دو نہیں سات ہیں اور اپنی مثال آپ ہیں، اللہ کی ترتیب ہے، قائم ہے، ایک روز وہ آسمان پھٹ جائیں گے، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہ جو زمین ہے یہ بھی پھٹ جائے گی۔ یہ کیوں پھٹیں گے؟ یہ آسمان اور زمین ختم کیوں ہو جائیں گے؟ یہ اس لیے ہوں گے کہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک کا حکم ہوگا، اس حکم کی وجہ سے آسمان اور زمین ختم ہو جائیں گے، پھٹ جائیں گے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور فرمایا زمین کو پھیلا دیا جائے گا، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، زمین کے پیٹ کے اندر جتنی بھی چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، فرمایا وہ تمام کو باہر پھینک دے گی۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں زمین سے ہمیں معدنیات حاصل ہو رہے ہیں، کہیں زمین میں ہم اپنے مردوں کو دفن کر رہے ہیں، فرمایا کہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ اس دن نکال باہر پھینکے گی۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، یہ تمام عمل کیوں ہوگا؟ صرف اس لیے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ سورہ زلزلہ میں ہم نے پڑھا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین جو ہے وہ اپنے اندر کی تمام چیزوں کو باہر پھینک دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اور زمین گواہی دے گی، زمین بات کرے گی، زمین اپنے اوپر ہوئے ہوئے گزرے ہوئے لمحات کے بارے میں گواہی بھی دے گی۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، انسان کو خطاب کر کے بتلایا جا رہا ہے کہ تجھ کو تکلیف اٹھانی ہے اپنے رب تک پہنچنے میں، پھر سہ کر اس سے ملنا ہے۔ یعنی ہم نے اپنی تخلیق کے حوالے سے سورہ طارق کو پڑھا اور سمجھا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، کہ ہم اپنی تخلیق کو دیکھیں کہ کیسے ایک غلیظ قطرے سے ہماری پیدائش ہوئی۔ 9 ماہ ہم ایک ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں انسان از خود کوئی رزق نہیں پہنچا سکتا، وہاں پر وہ رزق دینے والی ذات لازم اس کا رزق وہاں بھی پہنچاتی ہے۔ پھر وہ پیدائش کا عمل ہے، پیدائش کے بعد ایک عرصے تک وہ بچہ، وہ انسان جب دنیا میں آتا ہے وہ از خود نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنے آپ کو کسی چیز سے بچا سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی تمام قسم کے معاملات، آسانیاں، نعمتیں اللہ دنیا میں رکھتے ہیں۔ جب تک وہ شعور میں پہنچتا ہے، اور شعور میں پہنچنے کے بعد اس سے نعمتیں چھین نہیں دی جاتی، بلکہ پھر اس کے ساتھ نعمت رحمتوں کی وافر مقدار بڑھتی رہتی ہے، اور وہ اپنے انجام تک جوانی میں یا بچپنے میں یا بوڑھے میں اپنی موت سے آ ملتا ہے اور اپنے رب کے حضور پیش ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، سو جس کو ملا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں، تو اس سے حساب لیں گے، آسان حساب۔ ایک حدیث میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکالمہ، تو آپ نے پوچھا، آپ نے کہا کہ جس کا بھی حساب ہوگا وہ حساب اس کے لیے عذاب بن جائے گا، مفہوم اس حدیث کا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمیں جو تعلیم ہے کہ حساب آسان ہو جائے گا، دعا بھی بارہا اس کا تذکرہ پہلے بھی کر چکے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، فرمایا حساب آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پیشی تو ہوگی اپنے رب کے سامنے،
وہ تمام انسانوں کی ہوگی، تمام مسلمانوں کی ہوگی، لیکن جس کی فائل کھل جائے گی اور کھلنے کے بعد ایک ایک چیز کا حساب شروع ہو جائے گا، تو فرمایا اس کے لیے عذاب ہوگا۔ اور حساب یسیرہ کیا ہے کہ وہ جائے اس فائل کے ساتھ اور اس فائل کو اللہ تعالیٰ قبول، اس بندے کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما دے تو اس کے حساب میں آسانی ہو جائے گی۔ اور اسی سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ کہ وہ رویا کرتے تھے اور الفاظ ادا کیا کرتے تھے کہ کاش میں انسان نہ ہوتا، کاش میں کوئی اور چیز ہوتا کہ میرا حساب نہ کیا جاتا، اور اتنا حساب سے وہ گھبراتے جن کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی بشارت عطا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ان کے بھی الفاظ ایسے ہی ہیں، کاش میرا عمل بہت تھوڑا ہے۔ حضرت مولانا علی رحمہ اللہ تعالی فرماتے کہ یا اللہ میرا عمل بہت تھوڑا ہے، اور کون فرما رہے ہیں؟ جو جنت کے سردار ہیں، کون فرما رہے ہیں؟ جن کے لیے جنت کی بشارتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی پریشان ہیں کہ مجھے اتنی بڑی ذمہ داری مل گئی ہے، تو ایک کتا بھی اگر اس پریشانی میں مبتلا ہوا تو میرے سے سوال کر لیا جائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی جنہیں ایک نہیں دو سے زائد مرتبہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، وہ اپنے آپ کے انہوں نے عمل کرنا چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں بھی یہ تعلیم سکھلائی کہ اس سے زیادہ بہترین طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا، حیا کے معاملے کو بھی بہترین طریقے سے ادا کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزمین مدینہ مبارک کی حفاظت کرتے ہوئے، وہاں خون ریزی سے بچتے ہوئے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے ہوئے وہاں اللہ کے پاس چلے گئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا۔ اور پھر کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ پھر جن کی پشت کی طرف سے ان کے بائیں ہاتھ دیے جائیں گے، اچھا جن کو نیک دیے جائیں گے تو فرمایا کہ وہ اپنے لوگوں کے پاس جائیں گے اور اپنی خوشی کا اظہار کریں گے۔ یہاں علماء نے مفسرین نے دو چیزیں لکھی ہیں کہ اس سے مراد ان کا جنت کا کنبہ جو جنت میں انعامات ان کو ملنے ہیں، ایک وہ، اور یا وہ لوگ جو ان کے ساتھ جنت میں شامل ہوں گے۔ یا اس کو اس مثال میں لینے کہ انسان کو دنیا میں پروموشن مل جائے، کوئی فائدہ مل جائے، اس کو کوئی پروفٹ مل جائے تو وہ بڑا خوشی سانوں کو بتاتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، اس کے چہرے سے خوشی عیا ہوتی ہے، وہ اس خوشی کا تذکرہ کرتا ہے۔ اسی طرح وہ وہاں بھی یہ تذکرہ کرے گا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا وہ پریشانی اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہوگی اور وہ منہ چھپاتا پھر رہا ہوگا۔ إِنَّهُ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا۔ وہ آگ میں جائے گا، کیونکہ وہ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں بڑا بے غم رہا تھا۔ اس نے اس چیز کا غم نہیں لیا، اس نے اس چیز کی پریشانی نہیں لی کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اور راضی رکھتے ہوئے ایک ہے کہ ہم اپنے اعمال کریں۔ یہ یاد رکھیے کہ خالی اپنے اعمال کر لینے سے ہماری کامیابی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم ہمیں عطا کی کہ ہم جو کچھ چھوٹے سے چھوٹی سی تعلیم نیکی سیکھ لیں، ہم اس کو آگے پہنچا دیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ ہم خود بھی نیک بنیں اور دوسروں تک نیکی کو پہنچائیں، ہم خود بھی برائی سے، گناہ سے رکیں اور دوسروں تک وہ اس کی تعلیم دیں، اور ان کو بھی روکنے میں کسی نہ کسی طریقے سے ہم کوشش کرتے رہیں۔ اگر تو ہم ایسا کرنے والے رہیں گے تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اور ہم مغفرت کے طلبگار رہیں تو اس روز سے اس نافرمان سے سوال کیا جائے گا، بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں اس کا رب اس کے اعمال سے واقف تھا، اس کے اعمال دیکھ رہا تھا، لہٰذا آج اس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ بقیہ صورت انشاءاللہ اگلے جمعہ اس کو پڑھیں گے تفصیل سے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق بس ہم نے
زندگی میں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس اپنی قبر کے لیے کتنی تیاری کر رہے ہیں اور اس قبر کو کتنا یاد کر رہے ہیں اور اس کے اندر ہونے والے عذاب اور رحمتوں کو کتنا یاد کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ایک مسلمان کے لیے یہ چیز ہے کہ وہ صبح و شام اس چیز کی دعا کرے کہ یا الہ العالمین ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرما دے، ہمیں جنت عطا فرما دے اور ہمیں جہنم سے محفوظ فرما دے۔ اس کے لیے صبح و شام یہ دعائیں کرنا ضروری ہیں۔ اور جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قرآن سکھلایا اور یاد کرایا کرتے تھے، تعلیمات سکھلایا اور یاد کرایا کرتے تھے، وہاں آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو دعائیں یاد بھی کروایا کرتے تھے اور ان سے سنا بھی کہ اس کا تذکرہ اس طرح نہیں، اس کو سکھلایا کرتے تھے۔ اسی طرح جیسے تمام چیزیں دوسری لوگ اسی طرح دعائیں بھی یاد کروایا کرتے تھے۔ اور ہمارے ہاں معاشرے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات دعا کرنا بھول جاتے ہیں۔ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کا یہاں تذکرہ کرنا چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اس چیز کا حکم دیا کہ ایک مسلمان جب بھی کسی دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ سلام کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ جب ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو سلام کرتا ہے اور وہ بدلے میں بھی سلامتی کی دعا کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ وہ چاہے اس کے دل میں کتنی ہی شر کیوں نہ ہو اپنے دوسرے بندے کے لیے، دوسرے بھائی کے لیے، جب وہ سلامتی کی دعا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے بھائی کو اس کے شر سے، اس کے نقصان سے بھی محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح السلام علیکم، اس کو ہم ادائیگی کبھی لکھتے ہوئے بھی اکثر اسلام لکھ دیتے ہیں، لکھنے میں اس کی ادائیگی کو بھی صحیح لکھا جائے اور اس کو ادا کرنے میں السلام علیکم آئین کیا ہے، اور جب تک ہم اس کو ادا نہیں کریں گے تو یہ دعائیہ کلمات کہ جتنے اچھے ہیں کہ اگلا شر سے اور نقصان سے محفوظ اور اللہ کی سلامتی میں آ جاتا ہے، تو ہم یہ سلامتی کی دعا صرف ادائیگی جب صحیح نہیں کرتے تو ہم کسی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں اور کسی کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم تباہ و برباد ہو جائے، اور الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم الفاظ بہترین طریقے سے ادا کریں۔ مختصر سی چیز ہے، کتنی دیر لگے گی کہ اس کو ہم یاد کر لیں، اس کو ہم دہرا لیں اور اس کو بارہا اس کی ادائیگی میں 4 سے 5 دفعہ السلام علیکم، 4 سے 5 دفعہ وعلیکم السلام کو ہم بارہا اس کو دیکھ کے اس کے الفاظ کے ساتھ ادائیگی کر لیں تو ہمارے جو ہے وہ الفاظ بہتر ہو جائیں گے۔ اور اس کی بہترین چیز کیا، اس کے فائدے کیا، ایک کا تو ہم تذکرہ کر چکے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تعلیمات سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اگر ایک داخل ہو رہا ہے تو ایک، اگر 5-6 داخل مطلب سارے گھر والے داخل ہو رہے ہیں تو جتنے لوگ داخل ہو رہے ہوتے ہیں اتنے ہی شیاطین ان کے ساتھ اس گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر ایک جا رہے ہیں تو ایک اس کے ساتھ شیطان ہے، اگر 5 جا رہے ہیں اس کے ساتھ 5 شیطان ہیں، اور وہ اپنے گھر میں اندر جاتے ہوئے گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر درود شریف پڑھتا ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے، فرمایا وہ شیطان اس گھر میں جا نہیں سکتا۔ تو یہ رحمت کہاں، کتنا عمل کوئی مشکل عمل نہیں ہے، چھوٹا سا عمل، اور اس عمل ایسا عمل ہے کہ سلام ہر بندہ کرتا ہے اور سنتا بھی ہے، درود شریف ہر بندہ پڑھتا بھی ہے، سورہ اخلاص ایک ایسی صورت ہے کہ ہر بندے کو، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عطا کی ہے، تو اتنے چھوٹے سے عمل میں وہ اپنے گھر میں رحمتوں کے انبار لگا سکتا ہے۔ تو اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو، خالی ہم اسی سنت کا تذکرہ مزید کر لیتے ہیں کہ جب ہم فرمایا کہ تمہیں کوئی اچھا نہیں لگتا، اس نے تمہیں نقصان پہنچایا، تمہارے دل میں اس کے لیے یہ بات ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا، تم اس سے ناراض ہو لیکن تم اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتے، تو فرمایا کہ تم پہل اس طرح کر لو کہ جا کر اس سے سلام کر لو، کہو السلام علیکم، تمہارے دل کو اللہ تعالیٰ نرم فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت جو سلام کرنے کی ہے، جو بڑی آسان ہے، اور ایک بعض روایات میں مفسرین محدثین یہ بھی لکھتے ہیں کہ جو 40 مرتبہ دن میں سلام کرتے اللہ پاک اس سے خیر کا معاملہ کر دیتے ہیں۔ اور کتنا کو مشکل عمل ہے، اس کے لیے کتنی کوئی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ ہم دن میں اٹھتے ہیں، صبح اسکول جاتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، دکان میں جاتے ہیں،
دن میں ہمارے ساتھ کم و بیش کچھ نہیں اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں تو 5 سے 6 تو وہی ہوتے ہیں، ہم ان سے ہی سلام دعا کر لیتے ہیں۔